بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، کہہ دیجئے اے نبی، اے میری قوم کے لوگوں، کر لو جو کچھ تم کر سکتے ہو، میرے خلاف جو سازشیں کرنی ہے کر لو، جو تدبیریں کرنی ہے کر لو، جو قوت جمع کرنی ہے کر لو، انی عامل، میں بھی اپنی سی محنت کر رہا ہوں۔ فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کون کامیاب ہوتا ہے کون ناکام۔ من یاتی ہے عذاب یخزی ہے، کس پر آتا ہے وہ عذاب جو اسے رسوا کر دے، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور اس کے اوپر عذاب وہ نازل ہو جائے کہ جو ہمیشہ رہنے والا ہو۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کر دی ہے لوگوں کے لیے حق کے ساتھ۔ فمن اہتدی فلنفسہ، تو جو کوئی ہدایت کے راستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے، ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو اس کا سارا وبال اسی کے اوپر آئے گا۔ وما انت علیہم بوکیل، اور آپ کو ان کے ٹھیکیدار نہیں ہے، ذمہ دار نہیں ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے جانوں کو اور شعور کو جبکہ اس کی موت کا وقت ہوتا ہے۔ والتی لم تمت فی منامہا، جن کے موت کا وقت نہیں ہے تو نیند میں قبض کر لیتے، نیند میں شعور چلا گیا، جان موجود ہے۔ موت جب ہوتی ہے شعور بھی گیا، جان بھی گئی، جسم یہاں ہے، اور حضرت مسیح کو لیا گیا، شعور بھی، جان بھی، جسم بھی۔ تو گویا کہ توفی جو ہے بتمام و کمال جو ہوئی ہے وہ حضرت مسیح کی ہوئی ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ باقی یہ گویا کہ استعارۃ ہے توفی، نیند میں بھی ہمارا شعور چلا گیا، اور اصل شے تو شعور ہی ہے انسان کے، اگر شعور ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہے اس کے اندر؟ وہ اللہ نے اس وقت اس سے لے لیا ہے، چھین لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سلب کر لیا، قبض کر لیا ہے۔ تو گویا کہ یہ لفظ جو اطلاق ہو رہا ہے اس کا نیند پر بھی ہو رہا ہے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، تو جس کی موت کا اللہ فیصلہ کر چکا ہے اس کو اپنے پاس روکے رکھتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، جس کے لیے صرف نیند کا فیصلہ تھا واپس بھیج دیتا ہے، جب وہ جاگتا ہے تو اس کا شعور واپس آ جاتا ہے، اور ایک وقت معین تک کے لیے اس کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیں۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ کے سوا کوئی شفیع گھڑ لیے اپنے لیے، اختیار کر لیے جو ان کے سفارشی ہوں گے؟ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا، ان سے کہیے کہ بھلا اگر انہیں کوئی اختیار ہی نہ ہو سرے سے، ولا یعقلون، اور انہیں کوئی نہ اس کی سمجھ ہو۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، کہہ دیجئے شفاعت کل کی کل اللہ کے اختیار میں ہے، یعنی شفاعت اگر ہے بھی تو باذن رب ہے، اللہ کی اجازت سے ہے۔ پھر یہ کہ اللہ شفاعت قبول کرے نہ کرے اس کا اختیار اس کا ہے، کسی کی دھونس نہیں ہے، کسی کا زور نہیں ہے کہ وہ اللہ سے اپنی بات منوا لے۔ لہ الملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کے لیے ہے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اکیلے اللہ کا توحید کے ساتھ، تو جو لوگ کہ اللہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل بیٹھنے لگتے ہیں، رکنے لگتے ہیں، انہیں اچھا نہیں لگتا، اللہ ہی اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح اگر کسی تقریر میں، کسی وعظ میں ساری گفتگو جو ہو رہی ہو توحید کی ہو رہی ہو تو لوگ گھبرا جائیں گے کہ یہ کوئی اولیاء اللہ کی بات ہو، کوئی قصے کہانیاں ہوں، کوئی کرامات ان کی بیان کی جائے، کوئی نبی کی شان بیان کی جائے، تو اس پر تو یہ کہ ان کے جو ہے دل کھلتے ہیں اور خوش رہتے ہیں۔ لیکن یہ کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب اللہ کا ذکر کیا جائے تنہا اسی کا توحید کے ساتھ، تو ان لوگوں کے دل کو جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے کچھ بیٹھنے سے لگتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب ان کا ذکر ہوتا ہے جو اس کے سوا ہے تب بہت خوش ہوتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہو اے اللہ تو جو کہ تمام آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے، عالم الغیب والشہادہ، تو جو کہ تمام غیب چھپی ہوئی چیزیں اور جو ظاہر اور سامنے کی چیزیں سب کا جاننے والا ہے۔ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، یقیناً تو فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے مابین ان تمام چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے رہے تھے۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور اگر ان کافروں اور ظالموں کے پاس جو بھی کچھ زمین میں ہے ساری دولت ہوتی، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس جتنی اور بھی ہوتی، لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو قیامت کے دن اس برے عذاب سے، عذاب کی برائی سے بچنے کے لیے وہ سارا فدیہ مل رہے تھے۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور اس روز ان کے سامنے آ جائے گی اللہ کی طرف سے وہ چیزیں جس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا۔ وہ سمجھتے تھے ایسے ہی ڈرا رہے ہیں،
جیسے بچوں کو ہابو سے ڈراتے ہیں، ہوا ہے آ جائے گا، ایسے ہی یہ نبی جو ہیں یہ ذرا جہنم سے اور اس سے اور عذاب سے ڈرا رہے ہیں، حقیقت کچھ نہیں ہے۔ تو وہ لوگ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ بات واقع ایسا ہی ہو جائے گا، لیکن اس روز ان کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گا۔ پھر پوچھا جائے گا الیس ھذا بالحق قالوا بلی وربنا، کیا یہ حق نہیں ہے؟ کیا یہ سراب ہے؟ یہ جھوٹ موٹ کی چیز ہے یا واقعی ہے؟ وحاق بہم ما كانوا به يستهزئون، اور ان کو گھیرے میں لے لے گی یا ان پر الٹ پڑے گی وہ تمام چیز جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی دعانا، ہمیں پکارتا ہے، دعائیں کرتا ہے۔ ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، جب ہم اسے لپیٹ دیتے ہیں اپنی نعمت میں، قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، تو وہ کہتا مجھے یہ ملا ہے اپنے علم کی بنیاد پر۔ بل ہی فتنۃ، نہیں یہ تو تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ قد قالها الذین من قبلہم، پہلوں نے بھی ایسی بات کہی تھی، قارون کی طرف ہی اشارہ ہو گیا۔ فما اغنی عنہم ما كانوا یکسبون، تو جو کچھ بھی انہوں نے کمائی کی تھی وہ انہیں بچا نہیں سکی جب اللہ نے قارون کو اور اس کے محل کو دھسا دیا اس کے خزانوں سمیت زمین کے اندر۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، پھر پڑ گئی ان پر، آ گئی وہی چیزیں کہ جو انہوں نے کمائی تھیں، اپنی برائیاں جو کمائی تھیں۔ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ، اور ان میں سے بھی جو لوگ اس ظلم اور کفر اور شرک کے روش اختیار کریں گے، سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، تو ان کے بھی جو کرتوتوں کی برائی ہے وہ ان کے اوپر واقع ہو کر رہے گی۔ وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور وہ شکست نہیں دے سکیں گے، ہرا نہیں سکیں گے، عاجز نہیں کر سکیں گے اللہ کو۔ اَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، کیا یہ جانتے نہیں کہ اللہ ہی ہے کہ جو کشادہ کر دیتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو ماننے والے ہیں۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے نبی کہیے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ تمہاری اب تک کی غفلت کی زندگی، اگر تم نے یہ زندگی غفلت میں گزار دی ہے، اب بھی ہوش میں آ جاؤ، جنہوں نے اب تک ظلم کیا ہے اپنے اوپر۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا، لیکن اس کی شرط ہے توبہ کرو اس کی جناب میں۔ آج توبہ کرو خلوص دل کے ساتھ، چاہے پوری زندگی 70 برس کی ہے کتنی بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو صاف کر دے گا، خلوص دل کے ساتھ توبہ۔ اور توبہ کی شرط یہ ہے کہ حرام خوری چھوڑو، غلط کام چھوڑو، معصیت کو ترک کرو، اس کے بغیر توبہ نہیں ہے۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ الفرقان کے آخری رکوع میں، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما ومن تاب وعمل صالحا فانہ یتوب الی اللہ متابا۔ عمل جب تک درست نہیں ہوتا تو توبہ کیا خاک ہوئی؟ توبہ وہ ہے کہ عمل درست ہو جائے۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ غفور الرحیم ہے۔ وانیبوا الی ربکم، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو، واسلموا لہ، اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، اب بھی بن جاؤ، من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ تم پر وہ عذاب آئے اور مسلط ہو جائے اور پھر تمہاری کہیں سے کوئی مدد نہیں کی جا سکے گی۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اس میں سے جو بہترین درجے کی شے ہے اس کی پیروی کرو۔ من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ، اس سے پہلے کہ عذاب تم پر اچانک آ دھمکے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا گمان تک نہ ہو۔ ان تقول نفس، مبادا پھر اس وقت کوئی جان یہ کہے، یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے میری حسرت، ہائے افسوس مجھ سے جو کوتاہی ہوئی اللہ کی جناب میں۔ وَإِن كُنتَ لَمِنَ الصَّاغِرِينَ، اور وہ جو کافر تھے وہ تو میں تو رہا، وَإِن كُنتُ لَمِنَ الصَّاغِرِينَ، میں تو بس مذاق ہی سمجھتا رہا، میں نے کبھی سنجیدگی سے لیا ہی نہیں بات کو، I never took it seriously۔ اور تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا تم کہو کہ اگر اللہ نے ہدایت دی ہوتی تو میں بھی ہو جاتا متقی۔ او تقول حین تری العذاب، یا وہ کہے جب کہ وہ عذاب کو دیکھے، لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، اگر مجھے لوٹنا نصیب ہو جائے کسی طریقے سے، ایک دفعہ اگر مجھے دوبارہ لوٹا دیا جائے پھر تو میں محسنین میں سے ہو جاؤں گا، پھر صرف متقی نہیں، صرف مسلم نہیں، صرف مومن نہیں، محسنین پہ میں شامل ہو جاؤں گا۔ بلا کیوں نہیں، قد جاءت کا آیاتی، آئی تھی تیرے پاس میری آیات، فکذبت بہا، تو نے ان کو جھٹلا دیا تھا،
واستکبرت، اور تو نے تکبر کیا تھا، وکنت من الکافرین، اور تو نے کفر کی روش اختیار کی تھی۔ ویوم القیامۃ تری الذین کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودۃ، اور قیامت کے دن تم دیکھو گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، تو کیا جہنم ہی میں ٹھکانہ نہیں ہے ایسے متکبرین کا؟ وینجی اللہ الذین اتقوا بمفازتہم، اور اللہ تعالیٰ نجات دے گا ان کو جنہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی تھے، اور پہنچا دے گا ان کی کامیابی کی جگہوں پر، جو ان کے مقامات ہیں ان تک پہنچا دے گا۔ لا یمسہم السوء، انہیں نہیں چھو سکے گی کوئی بھی تکلیف، کوئی برائی، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ حزن سے دوچار ہوں گے۔